عن حفص بن غیاث قاضی عامی است. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے جب بھی کوئی چیز مانگے اسے وہ چیز مل جائے تو اسے خدا کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں لگانا چاہیے. حفص بن غیاث اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ایک قاضی تھے، لیکن وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور انہوں نے بہت ساری روایتیں بھی نقل کی ہیں. وہ ثقہ بھی تھے. انسان کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے اسے وہ مل جائے، یعنی اس کی ساری دعائیں قبول کر لی جائیں. حضرت فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے بھی ایسی حالت، ایسا موقع اور ایسی عظیم نعمت حاصل ہو جائے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ فَلْيَيْأَسْ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ، خدا کے علاوہ کسی اور سے امید نہ لگائی جائے. اگر ایسا کرتے ہیں تو جو کچھ بھی آپ اس سے مانگیں گے وہ آپ کو عطا کرے گا. ہاں، یہ ممکن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز مانگے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہم خدا سے کوئی ایسی چیز طلب کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہو. ہم خود اس نقصان کے بارے میں نہیں جانتے اور خدا سے مانگ لیتے ہیں. خداوند متعال ایسے مواقع پر، ایسی جگہوں پر، البتہ بعض صورتوں میں نہ کہ ہمیشہ، اگر وہ ہم پر مہربان ہے تو وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ہمارے اور اس شے کے درمیان کوئی رکاوٹ اور حائل پیدا کر دیتا ہے تاکہ ہم اسے نہ حاصل کر سکیں. از این قبیل چیزهایی که انسان بعض اوقات انسان خداوند عالم سے ایسی چیز مانگتا ہے جو اسے پسند ہوتی ہے، حالانکہ واقعاً وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اسے نہیں دیتا. کبھی دعا کا قبول نہ ہونا، حاجت کا پورا نہ ہونا انہی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو جو کچھ بھی آپ خداوند عالم سے مانگے خدا آپ کو ضرور عطا کرے گا. بس شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف حرص و لالچ کی نظر سے نہ دیکھیں، نہ مال و دولت کی خاطر اور نہ عہدہ و مقام کی خاطر. کچھ لوگوں کی نگاہیں انسان کے مال و دولت پر ہوتی ہیں اور کچھ کا مسئلہ مال و دولت نہیں بلکہ عہدہ و مقام ہوتا ہے. لہٰذا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں کو میرا کام کرنا ہی چاہیے. سال 42 زندان بودم، داشتیم زندون میگذروندیم. میں 1963 میں قیدی تھا. ہم جیل میں رہ رہے تھے، یعنی ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، ہم اس کے عادی بھی ہو گئے تھے. کسی نے آ کر مجھ سے کہا آپ کو ہفتے کے دن رہا کر دیا جائے گا. یہ سن کر ہم بہت خوش ہوئے. ہمارے اندر ایک جوش و خروش سا پیدا ہوا کہ واہ، ہم ہفتے کے روز آزاد کر دیے جائیں گے. اندر سے دل کہہ رہا تھا کیا ہم واقعاً آزاد ہو جائیں گے یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پہلے میں نے اپنی جگہ پر سوچا کہ اگر مجھے ہفتے کو رہا کر دیا گیا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فلاں شخص جس کے بارے میں میں سوچ رہا تھا فلاں آدمی کے پاس گیا ہوگا اور میرے لیے واسطہ بنا ہوگا اور اس نے بھی عہدے داروں سے بات کی ہوگی اور اس طرح ہماری رہائی کے اسباب فراہم ہوئے ہوں گے. اپنی جگہ پر اس طرح کی باتیں میرے ذہن میں آئیں کہ کسی نے جا کر میرے لیے سفارش کی ہے، تب جا کر مجھے رہائی ملنے والی ہے. من گفتم یه تفاعلی بزنم به قرآن. میں نے اپنے آپ سے کہا لاؤ قرآن سے تفاعل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں خدا کی کیا رائے ہے. چنانچہ جب میں نے اس نیت سے قرآن مجید کو کھولا تو یہ آیے کریمہ نکلی ولا یستطیعون توصیة ولا الی اهلهم یرجعون.
پھر نہ تو وہ وصیت کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے۔ اور واقعاً ایسا ہی تھا، ہفتے کو بھی ہمیں نہیں رہا کیا گیا، اور پھر پتہ چلا جو بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ کوئی کسی سے سفارش کر رہا ہے، مشورہ دے رہا ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ صفحه 36